ایک عورت جس کے نام سے مسلمان کامتے تھے، جس کا ماضی خون سے جڑا تھا اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاف فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داستان ہے ہند بنت عتبہ کی، جو اسلامی تاریخ کی سب سے متنازع عورتوں میں سے ایک تھی۔ وہ مکہ کی سب سے مضبوط، ہوشیار اور دولت مند عورتوں میں شمار ہوتی تھی۔ اپنے شوہر ابو سفیان کے ساتھ مل کر وہ شہر پر اثر و رسوخ رکھتی تھی۔ وہ سب سے خوبصورت کپڑے پہنتی تھی، بہترین شاعری سننا پسند کرتی تھی اور ایک شاہانہ اور عیش و عشرت سے بھرپور زندگی گزارتی تھی۔ مگر اس تمام حسن کے پیچھے تکبر، سختی اور غرور کی جھلک تھی۔ وہ غریبوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتی تھی، غلاموں کو حقیر سمجھتی تھی اور لوگوں کو بے وقت خیال کرتی تھی۔ پھر مکہ میں اللہ کا پیغام آیا۔ اسلام کے پیغام نے اس کی طاقت اور مقام کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا، چنانچہ اس نے پوری قوت، دولت اور غصے کے ساتھ اس سچ کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ وہ ایسی عورت تھی جس سے مسلمان عورتیں بہت خوف کھاتی تھیں، کیونکہ برسوں تک وہ انہیں ستاتی اور ذلیل کرتی رہی تھی۔ وہی وہ عورت تھی جس نے اللہ کے شیر حضرت حمزہ کی شہادت کا سبب بنایا۔ وہ کئی سال تک اسلام کے خلاف لڑتی رہی، مگر وہ دن آنا تھا اس کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی یہ جان کر کہ وہ شکست کھا چکی ہے، اسلام لے آئی۔ پھر وہ سچے دل سے ایمان لائی اور اسی جذبے سے اسلام کے لیے لڑنا شروع کر دیا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ سچی کہانی زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلتے ہیں آغاز کی طرف۔ مکہ عرب کے سب سے اہم شہروں میں سے ایک تھا، جس پر طاقتور قبیلے اور مضبوط خاندان حکمرانی کرتے تھے۔ اسی شہر میں قریش کے معزز ترین خاندانوں میں سے ایک خاندان بنو امیہ کی عورت ہند بنت عتبہ رہتی تھی۔ ہند اپنی بہادری، تیز ذہن اور مضبوط ارادے کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ وہ مکہ کی سب سے بااثر عورتوں میں شمار ہوتی تھی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھی، جو قریش کے امیر ترین اور بااثر ترین افراد میں سے تھے۔ ان کے والد مکہ کے معزز سردار تھے اور تجارت و سیاست میں بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کی والدہ بھی ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ ہند ایک ایسے خاندان میں پلی بڑھی جو نہ صرف دولت کے لیے مشہور تھا بلکہ قریش کی سوسائٹی میں اس کے مضبوط مقام اور اثر و رسوخ کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ ہند بچپن سے ہی ایک پراعتماد، بلند حوصلہ اور مضبوط عورت بن گئی۔ انہوں نے اپنے والد سے تجارت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور چاہتی تھی کہ وہ مکہ پر حکمرانی کرنے والے مردوں کی طرح بااثر بنے۔ ہند بنت عتبہ نے مکہ کے ایک اور طاقتور رہنما اور قریش قبیلے کے سردار ابو سفیان بن حرب سے نکاح کیا۔ اس شادی کے ذریعے وہ صرف ایک امیر شخص کی بیٹی نہ رہی بلکہ شہر کی سب سے اہم عورتوں میں شامل ہو گئی۔ اس کی شادی نے اسے سیاست اور کاروبار دونوں میں مزید طاقت دی، مگر ہند کی بلند حوصلہ اور مضبوط شخصیت صرف اپنے خاندان تک محدود نہ تھی۔ وہ قریش کے رہنماؤں کی ملاقاتوں میں حصہ لیتی، سیاسی معاملات پر اپنی رائے دیتی اور اپنے شوہر ابو سفیان کو مشورے دیتی تھی۔ اس وقت کی زیادہ تر عورتیں اتنا فعال کردار ادا نہیں کرتی تھیں، مگر ہند ایک ایسی عورت کے طور پر نمایاں تھی جس کے پاس حقیقی طاقت تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلانا شروع کیا تو ہند نے جیسے کئی قریش کے رہنماؤں نے کیا، اس نئے دین کو رد کر دیا۔ اس نے اسلام کو اپنے خاندان اور قبیلے کی حکمرانی کے لیے خطرہ سمجھا۔ اس کی نظر میں اسلام مکہ کے پرانے نظام اور قیادت کے ڈھانچے کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طاقتور دشمن بن گئی۔ اس دوران ہند نے غلاموں پر ظلم و ستم کی حمایت کی جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس نے اپنے شوہر اور دیگر قریش رہنماؤں پر دباؤ ڈالا کہ مکہ میں اسلام کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ اس کی نظر میں اسلام اس کے آباء و اجداد کے دین، اس کی سماجی حیثیت اور مکہ کی روایات کے لیے خطرہ تھا۔ قریش اور اسلام کے درمیان جنگ بدر کی لڑائی کے بعد مزید شدید ہو گئی۔ اس لڑائی میں قریش کے کئی اہم رہنما مارے گئے، جن میں ہند کے والد عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی ولید بن عتبہ بھی شامل تھے۔ یہ نقصانات ہند کے غصے اور انتقام کی خواہش کو اور بھی بڑھا گئے۔ بدر کی جنگ کے بعد مکہ میں گہرا غم اور غصہ تھا۔ قریش ان رہنماؤں کا بدلہ لینا چاہتے تھے جنہیں وہ کھو چکے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ دکھ محسوس کرنے والی ہند بنت عتبہ تھی۔ اس کے لیے اپنے والد اور بھائی کی موت کبھی معاف نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس نے ایک شخص کو سب سے زیادہ الزام دیا اور وہ شخص تھا حضرت حمزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔
حمزہ نے بدر میں بہادری سے لڑائی کی اور قریش کے کئی طاقتور لڑاکوں کو ہلاک کیا۔ ہند کے لیے مکہ کی عزت تب تک بحال نہیں ہو سکتی تھی جب تک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا نہ دی جائے۔ چنانچہ احد کی جنگ سے پہلے اس نے یہ عہد کیا کہ حمزہ کو قتل کیا جائے۔ یہ مشن اس نے ایک حبشی غلام وحشی بن حرب کو سونپا۔ وحشی ایک مشہور جنگجو نہیں تھا مگر وہ نیزے کے استعمال میں ماہر تھا۔ ہند نے اسے کہا اگر تم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ جنگ احد مسلمانوں اور قریش کی فوج کے درمیان شدید لڑائی کے ساتھ شروع ہوئی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاذ جنگ کے سامنے لڑ رہے تھے اور ایک ایک کر کے دشمنوں کو شکست دے رہے تھے۔ ان کی بہادری اور طاقت مسلمانوں کو امید دے رہی تھی مگر وہ قریش کی فوج کے لیے بڑا خطرہ تھے۔ وحشی بن حرب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا مقصد وہ لمحہ انتظار کرنا تھا جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ کمزور ہوں اور پھر انہیں قتل کرنا تھا۔ آخرکار جنگ کے عروج پر وحشی نے نشانہ لگایا اور اپنا لمبا نیزہ پھینکا۔ نیزہ حمزہ کے پیٹ میں لگ گیا۔ شہادت کا وقت آ چکا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ جنگ کے سب سے غمناک لمحات میں سے ایک تھا۔ احد میں مسلمانوں نے بہت سے لڑاکوں کو کھو دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے نقصان پر گہرے دکھ میں مبتلا ہو گئے۔ جب ہند نے سنا کہ وحشی نے حمزہ کو قتل کر دیا تو اس کا دل انتقام سے بھر گیا۔ اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تلاش کی اور اس کے ساتھ انتہائی وحشیانہ سلوک کیا۔ اس نے لاش کو کاٹا اور نفرت کے ساتھ نقصان پہنچایا۔ اس کی عزت اور عظمت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اپنی شدید انتقام کی خواہش کے ساتھ ہند بنت عتبہ احد کی جنگ کے بعد بھی اسلام کی دشمن رہی۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اب بھی ایک سنگین خطرہ تھے مگر وقت کے ساتھ اسلام کے خلاف قریش کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ مکہ کی فتح قریب آ رہی تھی۔ جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو ہند نے محسوس کیا کہ یہ مسلمانوں کے حق میں ایک اہم موڑ ہے۔ اسلام پھیل رہا تھا اور اب اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ حتیٰ کہ اس کا شوہر ابو سفیان بھی قریب سے حالات دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان کتنے مضبوط ہو گئے ہیں۔ فتح سے پہلے ابو سفیان مدینہ گئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ انہوں نے مکہ کے لوگوں کے لیے صلح کی کوشش کی مگر مسلمان اب بہت طاقتور ہو چکے تھے اور صلح بھی انہیں مکہ لینے سے روک نہیں سکتی تھی۔ ہند نے اپنے شوہر کے اقدامات کو شک کی نظر سے دیکھا مگر اس کے دل میں بھی کچھ بدلنے لگا تھا۔ ہجرت کے 8ویں سال میں مسلمان ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، کوئی گھروں کو لوٹا نہیں کیا اور کسی میں خوف پیدا نہیں ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے رہنماؤں کو جمع کیا اور فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف۔ ان الفاظ نے مکہ کے لوگوں کے دل نرم کر دیے۔ ہند یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اسے گہرائی سے جھنجھوڑ دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا غصہ اور نفرت اب کسی معنی کے حامل نہیں رہی۔ جب مکہ بغیر جنگ کے فتح ہوا تو بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہند نے فیصلہ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ اس پیغام کے خلاف مزاحمت کرنا صحیح راستہ نہیں رہا۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور دیگر عورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہند ہے مگر جب اس نے بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز پہچان لی۔ بیعت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے وعدہ لیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ جھوٹ بولیں گی۔ یہ سنتے ہی ہند کا دل رکا نہ رہا اور بولی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہم اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے اور اب آپ ہمیں اس سے منع کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ماضی کو معاف کر چکا ہے۔ ان الفاظ نے ہند کے دل کو سکون دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور معافی نے اسے گہرائی سے چھو لیا۔ اس نے اپنی بیعت اسی شخص کو دی جس سے وہ برسوں نفرت کرتی رہی تھی۔ ہند نے کہا اللہ کی قسم میں نے آپ سے بہتر کردار والا شخص کبھی نہیں دیکھا اور انہی الفاظ کے ساتھ وہ مسلمان ہو گئی۔
یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ ہند جو کبھی اسلام کی سب سے بڑی دشمنوں میں سے ایک تھی، اب سچے دل سے ایمان لے آئی۔ ان کی مضبوط شخصیت اب مسلمان عورتوں کو تعلیم دینے اور معاشرے میں مضبوط بنانے کے لیے استعمال ہونے لگی۔ ہند خاص طور پر خواتین کے کاروبار اور تجارت میں فعال ہونے کی حمایت کرتی تھی۔ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم خواتین اپنی کمائی کر سکتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین تجارت کر سکتی ہیں اور حلال آمدنی کما سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر ہند تجارت جاری رکھی اور دیگر مسلمان خواتین کو اقتصادی طور پر مضبوط ہونے کی ترغیب دی۔ مکہ کی فتح کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں کو خوازن اور ثقف کے قبائل کا سامنا کرنا پڑا، جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے، اور ایک بار پھر ہند نے بڑی بہادری دکھائی۔ وہ نہ صرف اسلام قبول کر چکی تھی بلکہ اب اسے بچانے کے لیے تیار تھی۔ غزوہ حنین کے دار وہ دیگر خواتین کے ساتھ مسلمانوں کی فوج کے پیچھے کھڑی رہی۔ جب کچھ مرد حوصلہ ہارنے لگے تو ہند ان مردوں کو حوصلہ دینے والی خواتین میں سے ایک تھی۔ اس دن خواتین اونچی جگہ سے میدان جنگ کو دیکھ کر لڑاکوں کو آواز دے کر حوصلہ دیتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہادری دیکھی اور ہند میں ہونے والی تبدیلی کی قدر کی۔ وہ عورت جو کبھی اسلام کی دشمن تھی اب اسے بچانے کے لیے لڑ رہی تھی۔ ابو سفیان اس کے شوہر کئی سالوں تک قریش کے رہنما رہے۔ مکہ کی فتح کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان کی وفات کے بعد ہند نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں پوری طرح گزاری۔ وہ خواتین کی تعلیم کے لیے کام کرتی، انہیں معاشرے میں مضبوط کردار ادا کرنے میں مدد دیتی رہی اور اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتی رہی۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کی کئی خواتین نے اسلام کو زیادہ شعوری طور پر اپنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ اسلام خواتین کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہند ہجرت کے تقریباً 14ویں سال میں وفات پا گئی۔ وہ اپنی باقی زندگی ایک مخلص مسلمانہ کے طور پر گزاری اور آخر تک اسلام کی خدمت کرتی رہی۔ حضرت ہند کی زندگی اسلامی تاریخ میں ایک عظیم مثال بن گئی، جو دکھاتی ہے کہ انسان واقعی بدل سکتا ہے اور اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ مگر افسوس، ہند اور اس کے شوہر کے بارے میں کئی جھوٹے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو پھر ہند اسلامی تاریخ میں اتنی متنازع کیوں رہی؟ کچھ گروہ ان پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے پوتے یزید کو بہانہ بناتے ہیں، ان کے ماضی کو بھول جاتے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے کبھی واقعی اسلام پر ایمان نہیں لایا اور صرف مکہ کی فتح کے بعد مجبوراً اسلام قبول کیا۔ ایک اور وجہ جس کی بنا پر بعض مسلمانوں کے لیے ہند کو قبول کرنا مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی شہادت میں ملوث تھی۔ بعض لوگ غصے کی وجہ سے ایسے برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ حضرت حمزہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ قریب ہوں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درگزر فرمایا۔ ایسے لوگوں کے دل میں انتقام کی کیفیت ہوتی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کوئی احساس نہیں تھا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے۔ قرآن میں ہے ترجمہ: لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں، مگر وہ حقیقتاً مومن نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی شخص کے دل کے حال کو صرف اللہ جانتا ہے، اسی لیے کسی کے ایمان پر شک کرنا جائز نہیں، خاص طور پر کسی صحابیہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی عورت پر۔ امام نووی نے اپنی شرح صحیح مسلم میں فرمایا، ہمیں ہمیشہ تمام صحابہ کے بارے میں اچھا کہنا چاہیے، اگر کسی سے غلطی بھی ہو جائے تو اس سے ان کی امانت اور صداقت ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں برا کہتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ہند اور ابو سفیان نے اپنے دل سے واقعی اسلام قبول کیا تھا۔ مکہ کی فتح کے بعد انہوں نے مخلصانہ طور پر دین کی طرف رجوع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو قبول فرمایا اور کبھی بھی ان پر شک نہیں کیا۔ ہند وہ عورت تھی جنہوں نے حدیبیہ کے بعد بیعت دی اور وہ مسلمان خواتین کے لیے ایک قابل تقلید مثال بنی۔ جہاں تک ان کے پوتے یزید کا تعلق ہے، اس کی گئی غلطیاں ہند یا اس کے شوہر یا بیٹے کے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام میں کسی کو دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا۔ قرآن بھی واضح طور پر کہتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اس لیے جو کچھ کربلا میں یزید کی وجہ سے ہوا اسے اس کے والد معاویہ، دادا ابو سفیان یا دادی ہند پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ عظیم اسلامی عالم ابن حجر عسقلانی نے اپنی مشہور کتاب میں واضح طور پر ہند کے ایمان اور اسلام کے لیے اس کی مثبت خدمات پر بیان کی ہے۔ انہوں نے صحابیہ کی حیثیت پر سوال اٹھانے کا
دروازہ ہی نہیں کھولا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔